I cordially welcome on behalf of the family of DGS, the Doong Local School. And I will be very, very thankful for your arrival, for listening the program, for attending the program and encouraging the students. تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. بہت خوشی کا موقع ہے اور ہمارے بچوں کی، جس میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی طرح سے دوسرے پیرنٹس کے بچے ہیں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا سبھی پیرنٹس سے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اگر رک جائیں گے تو سبھی پیرنٹ کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں، کچھ کو جانا ہے، کچھ کو کچھ کام ہے، تو کوشش کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام کو جلدی ختم کریں. بہت لمبا پروگرام تھا، ہم کاٹتے گئے چونکہ ٹیچر نے تیاری کرائی کئی دن، تو کئی پرفارمنس ایسی تھی کہ ہم چاہ کر بھی نہیں کاٹ پائے. پھر بچوں کا بھی ریپریزنٹیشن ہے، ان کی نمائندگی ہے، ان کا پردرشن ہے. اور بچہ آپ جانتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جو صرف پڑھتا اور لکھتا ہے بس وہی پڑھائی ہے، جو اس کی نوٹ بک میں لکھا ہے وہی پڑھائی ہے، یا جو اس کو ہوم ورک ملا ہے وہی پڑھائی ہے، جو اس کو رٹایا گیا ہے وہی پڑھائی ہے. ایسا نہیں ہے. بچے کو جو یہاں ہفتے 10 دن 15 دن کوئی اکیڈمک مان لیجئے نہیں چل رہا ہے، کوئی ورک نہیں دیا جا رہا ہے، کلاسیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن بچے کو جس پرفارمنس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس سے بچے کا بہت زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کی ویکتتو کا وکاس ہوتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، آتم وشواس آتا ہے. تو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹیج فوبیا ہوتا ہے. ویسے وہ لمبی لمبی تقریریں کر لیں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کر، لیکن جب انہیں یہاں لا کر اسٹیج پر، اس پوڈیم پر کھڑا کر دیا جائے تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے 2 جملے 2 سینٹنس بولنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. تو بچوں کو ہم اورل ان کا ڈیولپمنٹ ہے، ان کی شخصیت سازی ہے، ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، یعنی بچوں کی شخصیت کا مکمل فروغ. تو اس پر ورک کیا جاتا ہے، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. ہمارے یہاں ابھی جناب ایک نیتا جی تشریف لائے تھے، جناب گلزار احمد صاحب، اور انہوں نے 2 سال کے بچوں 2 بچوں کی 2 سال کی پڑھائی کی ذمہ داری لی. میں ان کا اور ہمارا اسکول کا مینجمنٹ بہت بہت شکر گزار ہے. ایک ہمارے بیچ میں اور پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بچہ ابھی بول رہا تھا. بچے کا نام ارحم ہے اور والد کا نام حاجی امجد صاحب ہے. تو ابھی انہوں نے کہا ہمارے چیئرمین صاحب سے، جناب عمران صاحب سے، کہ وہ 4 بچوں کی 1 سال کی ٹیوشن فی کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا یہ بہت پرخلوص قدم ہے. دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جگہ جگہ جہاں جہاں خرچ کر دیتے ہیں، نام کی خاطر بڑی بڑی پارٹیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں منائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے ایسے جشن منائے جاتے ہیں جو 2-4 گھنٹے کے بعد خاک میں اڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ پیسہ چلا گیا آپ کا. ابھی ہمارے ڈاکٹر منظور صاحب جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں اور نہایت باصلاحیت، نہایت لائق فائق انسان ہے، بہت عمدہ انہوں نے بات کہی کہ جو ہمارا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، جو ہم بہت ساری چیزوں میں ہم پیسہ لگاتے ہیں، ہم مکان تعمیر کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کارخانہ کھولتے ہیں، ہم میں سے جو ہے کچھ زیورات خریدتے ہیں، کبھی گاڑی خریدتے ہیں، اور اس میں ایک کام ہم کرتے ہیں، اس کا کچھ بدل آئے گا. تو بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ بہترین انویسٹمنٹ بچوں کو بہترین تعلیم دینا ہے، بہترین ان کے لیے اچھا اسکول چننا، اور اس کے بعد اس تعلیم کے مشن میں جڑے رہنا. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، انہوں نے کہا کہ اسکول بچوں کو بھیج دیا تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی. اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے. اب مائیں کہیں گی ہمیں بار بار کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟
اس لیے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کے پاس باپ کے مقابلے میں باپ کی بنسبت وقت زیادہ ہوتا ہے۔ باپ جو ہوتے ہیں وہ کام کے لیے جاتے ہیں، ڈیوٹی ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، کھیتی ہے، کوئی بھی کام ہے۔ کوئی بھی غریب باپ ہوں یا مڈل کلاس باپ ہوں یا امیر باپ ہوں، کوئی بھی باپ عام طور پر گھر میں نہیں رہتے، باہر ہی جاتے ہیں، کوئی آرٹ بھی کرتے ہیں۔ ڈبل شفٹ جانتے ہیں آپ، ایک 8 گھنٹے کی شفٹ کی، پھر دوسری ایک اور 8 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ تنخواہ مل جائے گی تو میں کچھ اپنے بچوں کو زیادہ اچھا کر سکوں گا۔ تو حالانکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، باپ جو ہے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں 24 منٹ دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ سکون کے ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹائم۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب کیا ہے، اس ٹائم اپنا چاہیں تو موبائل بند کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں، دور رکھ دیں، اور اس وقت کسی طرح کا ڈسٹربینس یا ڈسٹریکشن نہ ہو، اور بچوں کے ساتھ بات کریں۔ ایک دن ایسے ہی بات کریں گے، حال چال پوچھیں گے، کیا پڑھتے ہو، کتنے سبجیکٹ ہیں، کیسا چل رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ دوسرے دن بات کریں گے، تیسرے دن بات کریں گے۔ 2-4 دن میں ان کا ایک خاکہ، ایک پلان، ایک منصوبہ کلیئر ہو جائے گا کہ مجھے اپنے بچے کو کس طرح وقت دینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں انہیں پتہ رہتا ہے کہ بچے کا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو نہیں دیتے وقت انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کا کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ اٹھا کے دیکھتے ہیں بچے کا کام، ارے یہ کام جب سے نہیں ملا، یہ چیک نہیں ہوا، یہ غلط چیک ہو گیا، یہ سائن غلط ہو گئے، تو وہ غصے سے بھر جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے وہ لڑنے کے موڈ میں اسکول تشریف لے آتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ جب روزانہ ہم توجہ دیتے رہیں گے تو اس پر کام ہوتا رہے گا اور بہت اچھا کام ہوگا۔ ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پی ٹی ایم ہوتی ہے، مان لیجئے مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں پی ٹی ایم ہوتی ہے۔ تو اس پی ٹی ایم میں کچھ پیرنٹ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے ہیں، حالانکہ ہم نوٹس بھیجتے ہیں، ہم کال بھی کراتے ہیں، ہم سرکولر بھی بھیجتے ہیں، ہم ڈائری میں بھی ایک نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں، وائس میسیج بھی ٹیچر سے بھیجتے ہیں، کئی ہم طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ پیرنٹ نے یہ نہ دیکھا ہو تو یہ دیکھ لیں، اور یہ نہ سنا ہو تو یہ سن لیں۔ پھر بھی کچھ کم آتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ جب وہ آتے ہیں تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوتا ہے، ایک بلیم گیم ہوتا ہے۔ پیرنٹ ٹیچر کو بولتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ایسا کرتے ہیں آپ لوگ، ویسا کرتے ہیں، اور پیرنٹ ٹیچر کو بولتے ہیں، ٹیچر پیرنٹ کو بولتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک دوسرے کا بلیم گیم نہ کر چونکہ اس سے تو وقت بھی ضائع ہوگا، اس سے توانائی بھی ضائع ہوگی، اس سے ریسورسز بھی ضائع ہوں گے۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہم دونوں، ٹیچر بھی اور پیرنٹ بھی، یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ہم ایک ایسا ہیلدی ڈسکشن کریں گے جس سے بچے کا آج سے کچھ امپرومنٹ شروع ہو، آج سے کچھ سدھار ہو، آج سے بچہ کچھ سیکھے، کچھ جانے۔ اور یہ جو تعلیم ہے جس کو ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اس سے طاقتوں کا، حکومتوں کا رخ بدلا جاتا ہے، اس سے حکومتوں، اس سے ملکوں کو ترقی ملتی ہے۔ جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، غالباً 76 سال ہو گئے اگر ہم 1947 سے حساب لگائیں، لیکن ابھی بھی ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، اب ڈیولپ نہیں ہے، ترقی کی طرف ہم گامزن ہیں، ترقی کی طرف چل رہے ہیں۔ اس میں صرف ہم پورا کا پورا سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو اچھی تربیت دیں، ان کو اچھے سنسکار سکھائیں، ان کے اندر مینرز، ایٹیکیٹس پیدا کریں۔ اور جب ہم، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو ذرا اپنی زبان کی نگہداشت کریں۔ ہم اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں، اپنی مال کی، دولت کی، سامان کی، چیزوں کی۔ سب سے زیادہ نگہداشت اور نگرانی جو ضروری ہے وہ ہماری زبان کی ہے۔ ہماری زبان کہاں چل رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کس کی برائی کر رہی ہے، کون سے الفاظ بول رہی ہے، کیا گالی بھرے الفاظ نکال رہی ہے۔ جب ہم بچوں کو عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، جب بچے کی بات دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، بچے کے اندر اتنا ہی اعتماد اور اتنا ہی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم بچے کی بات بھی ایسے ہی سنیں جیسے ابا جی کی بات دھیان سے سنتے ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ ابا جی کی بات دھیان سے سنتے ہیں نا؟ تو جیسے ابا جی کی بات دھیان سے سنتے ہیں ایسے ہی بچے کی بات دھیان سے سنیں اور اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کریں اور اس کو ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ سوال پہ سوال کیا جا رہا ہو۔ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ یہ ہوا چل رہی ہے تو ادھر کیوں چل رہی ہے، ادھر کیوں نہیں چل رہی ہے، یہ بارش کے پانی کہاں سے آتا ہے، اور یہ زمین میں زلزلہ کیسے آتا ہے، یہ پنکھا کیسے چلتا ہے، یہ فریج کولنگ کیسے کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کا سوال ایسے کرتا ہے جیسے بالکل وہ ابھی اس نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے، لیکن چونکہ ہم اس چیز کو ایک لمبے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو ہر چیز گرانٹڈ ہے، ہر چیز ایسی ہے کہ تو ہوتی ہے، وہ تو ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ تو ہم بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت اچھے پیرائے میں، بہت اچھے انداز سے بچے کے بات کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اور کچھ پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی خاطر خود پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو جو پڑھا تھا ہم پڑھ کے بھول گئے، اب بچے کی خاطر پھر پڑھ رہے ہیں، پہلے میں اپنا لیسن پڑھ لیتی ہوں پھر بچے کو پڑھا دیتی ہوں۔ تو ایسی مائیں، جو ٹیچر بھی، بہت سے ٹیچر نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، BSc کیا، MA کیا، M.Com کیا، B.Ed کیا، M.Phil کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو ختم۔ ہم بھی جب پڑھانے جاتے ہیں تو لیسن کو پہلے پریپیئر کرتے ہیں، اس کی اسٹیپس کو تیار کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں آج ہمیں کتنا پڑھانا ہے، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہمیں اپنا سلیبس کتنے وقت میں کمپلیٹ کرانا ہے۔ اس لیے درخواست ماؤں سے بھی ہے، ماؤں سے زیادہ ہے، اور جتنے پیرنٹس والد آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ہے کہ بچوں کو وقت دیں، بچوں کو پر توجہ دیں اور بچوں کی تعلیم کو چیک کرتے رہیں۔ اور پھر ٹیچر کے لیے تو بہت اچھا میسیج ہے کہ ٹیچر جو دے رہی ہیں وہ بیسٹ ہے، ان کو پے نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت انمول چیز بچوں کو دے رہی ہیں۔ تو تعلیم جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کا سب سے بڑا، بھی کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پاورفل ویپن ہے۔ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ٹو چینج دا ورلڈ، دنیا کو بدلنے کے لیے، دنیا میں ایک سدھار اور دنیا میں ریفارم لانے کے لیے۔ تو ہمیں اس کو بہت سیریس لینا ہے۔ جن قوموں نے اس پیغام کو جتنی جلدی سمجھ لیا وہ آج اتنی ہی آگے ہیں۔ ہم نے بہت دیر سے سمجھا، ہم میں سے ابھی بھی کچھ کم سیریس ہیں، کچھ زیادہ سیریس ہیں، کچھ بچے ٹریڈیشنلی پڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھیج رہے ہیں، پڑھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہ کریں۔ ہر بچہ پڑھنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے، پریشان کرتا ہے، کبھی کبھی زمین پر لوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے ہم سے مس بیہیو بھی کرنے لگتا ہے۔ ہر بچہ کرتا ہے، ہم نے بھی کیا، ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو بہت پریشان کیا، لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس لیے چھوڑنا نہیں ہے۔ بچے کو تعلیم حاصل کرنے میں شروع میں تکلیف آتی ہے، دشواری آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے جو ہے دشواری ہے پھر آسانی ہے، دشواری ہے پھر آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عسر کے بعد ہی یسر دیتا ہے، یعنی دشواری کے بعد آسانی ملتی ہے۔ اس میں اگر ہم منصوبہ بندی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہت ہی مبارک موقع ہے آزادی کا، اور یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی، یہ سب نے مل کر لڑی، یونائٹڈ ہو کر لڑی۔ انگریز تو چاہتے تھے کہ ہم میں پھوٹ ڈال دیں، ہمیں لڑائیں، ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی بہت ساری پالیسیز میں، بہت ساری اسکیم میں، بہت ساری چال بازیوں میں کامیاب بھی ہوئے۔ کئی بار انہوں نے لڑایا، بانٹا، بھڑایا، اور کئی بار ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا کی۔ پھر انگریز تو چلے گئے، لیکن ابھی بھی ان کے کچھ ایجنٹ ہیں جو ہمیں لڑاتے ہیں اور ہمارے اندر نفرتوں کو بھرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے کو سکھانا ہے کمیونل ہارمونی، ہم آہنگی۔ اللہ کی عبادت کے بعد، ایشور کی پرارتھنا اور پوجا کے بعد سب سے بڑی چیز ہے اس کی مخلوق سے، انسانوں سے پیار کرنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کے لیے ہمدردی کرنا اور ان کی خیر خواہی چاہنا۔ چنانچہ بتایا گیا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے، اعلیٰ کا مطلب اونچا، اور ادنا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہمارے ہاتھ سے
ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس بات کی تعلیم ہمیں اپنے ہر بچے کو دینی ہے، ہر بچی کو دینی ہے، اور اس کے لیے زبردست کوشش کرنی ہے۔ اور جب کوشش کریں گے تو کسی کی کوشش ناکام نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں، پورے نیک ارادے کے ساتھ کرتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں، اس پہ یقیناً کامیابی ملتی ہے، اور اس میں کامیابی اور سکسیس جو ہے وہ شیور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مل بھی سکتی ہے اور نہیں ملے، ہاں اس کے اندر کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ کبھی کبھی قدرت جو ہے کچھ کوششوں کو اور زیادہ بہتر اور زیادہ بڑا بنانا چاہتی ہے، اور جس کام میں، جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں رکاوٹیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ جب علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا ارادہ کیا، بڑی رکاوٹیں آئیں۔ ان کے خود کے جو دوست تھے، احباب تھے، یارغار تھے، انہوں نے ان پر کفر کے فتوے لگا دیے، اور ان پر کتابیں ان کے خلاف لکھ ڈالی، ان کے خلاف شاعری کی گئی، رسالے نکالے گئے، اور بعض نے ان کو جیل تک کرانے کی کوشش کی، اور کیسے کیسے کیا کیا، لیکن وہ اپنی کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ جتنے ان کے مخالفین تھے، اوپوننٹس تھے، وہ سب کے سب ان کے معاونین اور سپورٹر بن گئے۔ ایسا ہی سماج میں ہوتا ہے، شروع میں یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں سبھی والدین سے درخواست کروں گا، آج کل یہ جو موبائل آ گیا ہے، اس نے ہمارے بچوں کو تو برباد کیا ہی، ہمیں بھی برباد کر دیا، ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ بچہ کہتا رہتا ہے میری بات سن لو، ہم کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ۔ ارے کوئی ابو، پاپا، ڈیڈی، ابا جی، وہ کہتا رہتا ہے، ہم ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہماری باہر سے کال آ جاتی ہے اور ہم چلے جاتے ہیں، تو ہم بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے، اسکرین ٹائم میں موبائل دیکھنا بھی ہے، اسکرین ٹائم میں ٹی وی دیکھنا بھی ہے، اسکرین ٹائم میں کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر ورک کرنا بھی ہے، اس کو تھوڑا ہم کم کریں گے، اور وہ ٹائم بچوں کو دیں گے، اور جب وہ بچوں کو دیں گے تو وہ بہت فروٹفل ہوگا اور بہت زیادہ ثمر آور ہوگا، بہت بہتر نتیجہ لانا والا ہوگا۔ امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں نے بہت ایک دو کہانیاں بھی سوچ رکھی تھیں، لیکن چونکہ وقت کی تنگی ہے، کچھ والدین کا جانے کا بھی تقاضا ہے، اور بچوں کے کچھ پرفارمنس ابھی باقی ہیں، اس لیے اپنی بات اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔